ہاں جی ہو گئی ہے. اچھا جی. اچھا انڈو پاک کو ہم دیکھ رہے تھے تو اس میں ہم نے جنگی آزادی تک دیکھ لیا اور اس کے آگے نا موو کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں آج. اتنا ایک دفعہ ہی تاکہ یہ آج جون سا ہے نا اس کو آپ کر لو گے تو اس سے آگے جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو آسانی ہوگی, ہمیں بیچ بیچ میں رکنا نہیں پڑے گا. وہ کیا ہے, کچھ سوال ہیں کچھ جواب ہیں جو کہ پوچھے جاتے ہیں. یہ آپ کو اردو میں بھی فائدہ دیں گے, یہ آپ کو انڈو پاک میں بھی فائدہ دیں گے. اب کیسے, کچھ پرسنالٹیز آئیں گی اس دور کے اندر, ٹھیک ہے, کچھ پرسنالٹیز آئیں گی, سر سید آئیں گے, قائد اعظم آئیں گے, علامہ اقبال آئیں گے, الطاف حسین حالی صاحب آئیں گے, ٹھیک ہے, ابوالکلام آزاد صاحب آئیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ اس طرح کی پرسنالٹیز ہیں جن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ سوال پوچھے جاتے ہیں. اردو میں پوچھ لے جاتے ہیں, بابا صحافت بتائیں جی کون ہے, اس طرح کی چیزیں پوچھی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد جی وہ کیا کہتے ہیں اخبار لکھے ڈفرینٹ, ظفر علی خان نے, زمیندار کس نے شائع کیا جی, پیام مشرق کس کی وہ ہے, ٹھیک ہے, اردو مولا جون سا ہے یہ کس نے لکھا. تو یہ ساری چیزیں فائدہ دیں گی ہمیں انڈو پاک میں بھی, اور ساتھ ساتھ کیونکہ یہ اس دور کے اندر پرسنالٹیز ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ ہمیں فائدہ دیں گی کس میں, اردو کے اندر. تو ہم تھوڑی سی پرسنالٹیز کو ڈیفرنٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں. اس میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے آپ نے ایک جو یاد رکھنا ہے وہ ہے ہمارے پاس جن کا نام ہے شیخ احمد سر احمد سرہندی. انہیں کیا کہتے ہیں, شیخ احمد یا سر احمد سرہندی, ٹھیک ہے, سرہندی. تو یہ جون سے ہیں ان کا اگر ہم دیکھیں تو 1564 کے اندر ان کی پیدائش ہے اور 1624 کے اندر ان کی ڈیتھ ہے. اور ان کو مجدد الف ثانی بھی کہا جاتا ہے, مجدد الف ثانی. اب مجدد کیا ہوتا ہے, مجدد جون سا ہے وہ ایک صدی میں, مجدد جون سا ہوتا ہے ایک صدی کے اندر 100 سالوں میں ایک دفعہ آتا ہے. مجدد جون سا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک صدی میں ایک دفعہ آتا ہے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جون سے ہیں جن کو ہم نے ابھی کچھ دنوں پہلے ہی دیکھا تھا کہ وہ کیا تھے, جن کو خلیفہ ثانی بھی کہا جاتا ہے, عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے, 5واں خلیفہ بھی ان کو کہا جاتا ہے. تو وہ پہلے مجدد تھے, ان کو پہلا مجدد کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ اسلام کے اندر مجدد کب آتا ہے, مجدد کی ضرورت کب پڑتی ہے کہ اگر اسلام کے اندر جو لوگ ہیں جو اسلام پر عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ اسلام کے جو اصل احکامات ہیں ان کے اوپر عمل پیرا نہ ہو, اسلام کی فالوئنگ جو اس کا اصل پیغام ہے اس سے ہٹ جائیں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک مجدد, ایک مطلب یہ اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک مجدد آتا ہے جو کہ اسلام کے اندر جو لوگوں میں غلط فہمیاں ہوتی ہیں اس کو دور کرتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق کہہ رہا ہوں, عمر بن عبدالعزیز جو کہ امیہ ڈائنیسٹی میں سے تھے, ان کو پہلا مجدد کہا جاتا ہے. اور شیخ احمد سرہندی صاحب کو مجھے کیا کہتے ہیں, مجدد الف ثانی جون سا ہے, مجدد الف ثانی جون سا ان کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جون سے ہیں یہ شیخ احمد سرہندی صاحب جون سے ہیں, یہ اسٹوڈنٹ تھے باقی بلا کے. یہ کس کے اسٹوڈنٹ تھے, یہ اسٹوڈنٹ آف باقی بلا, ٹھیک ہے, باقی بلا کے یہ اسٹوڈنٹ تھے. اور باقی بلا آپ نے دیکھا ہے کہ باقی بلا صاحب جون سے ہیں ان کا دارالشکوہ کے ساتھ جون سا ہے تعلق تھا. اور اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا تھا کہ جو سکھوں کا مقام ہے گولڈن ٹیمپل, اس کی بنیاد بھی باقی بلا جون سا ہے انہوں نے رکھی تھی. ٹھیک ہے, ان کی بنیاد بھی کس نے رکھی تھی, اس کی بنیاد بھی باقی بلا صاحب جون سے انہوں نے رکھی تھی. سوری ہاں بالکل سوری وہ میاں میر وہ میاں میر تھے, میاں میر تھے سوری ہاں وہ میاں میر تھے جنہوں نے فاؤنڈیشن رکھی تھی, وہ میاں میر تھے. یہ باقی بلا وہ تھے جنہوں نے اس کی دین الہی کی مخالفت کی تھی. ہاں میں الٹا بول گیا, میاں میر اور باقی بلا کو میں نے مکس کر دیا. ٹھیک ہو گیا, تھینک یو. ہاں باقی بلا جون سے ہیں یہ کیا تھے, جنہوں نے دین الہی کی مخالفت کی تھی سب سے پہلے, یہ وہ باقی بلا ہیں. ٹھیک ہے, اور شیخ احمد سرہندی صاحب کیا ہیں, وہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے باقی بلا کے. اچھا جی, اس کے بعد انہوں نے جون سا نظریہ دیا تھا وحدت الشہود کا. انہوں نے وحدت الشہود کا انہوں نے نظریہ دیا تھا شیخ احمد سرہندی نے. ٹھیک ہے, شیخ احمد سرہندی نے کس کا دیا تھا, وحدت الشہود جون سا ہے اس کا انہوں نے نظریہ دیا تھا. اور ایک اور ہے وحدت الوجود. یہ جون سا ہے وحدت الوجود کا جو نظریہ تھا وہ کنہوں نے دیا تھا, یہ جو آپ کے ابن العربی, ابن العربی, یہ جو آپ نے ارطغرل کے اندر بھی دیکھا ہوگا نا, عربی, ابن العربی نے وحدت الوجود جون سا ہے, وحدت الوجود اس کا جون سا ہے
نظریہ دیا تھا، اور وحدت الشہود جو سا ہے، وحدت الشہود کا نظریہ شیخ احمد سرہندی صاحب نے دیا تھا. اور ان دونوں نظریوں کی بس بیسک تھوڑا سا بتا دوں. وحدت الشہود کے اندر یہ کہا جاتا ہے، جیسے میں نے آپ کو معتزلہ اسکول آف تھاٹ کے بارے میں بتایا تھا، تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو سا ہے، اللہ تعالیٰ جو سا ہے اور مخلوق، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ نے وہ پنجاب، یہ جو وحدت الوجود ہے، اس کے اندر آپ نے پوئٹری بھی سنی ہوگی کہ وہ جو پنجابی جتنی صوفی پوئٹری ہے وہ ساری وحدت الوجود، مطلب جتنے صوفیہ ہیں نا، صوفیہ اکرام، وہ اس کو فالو کرتے ہیں، وحدت الوجود کے اس کو فالو کرتے ہیں کہ اللہ اور مخلوق جون سی ہے وہ سیم ہے، اور اللہ جون سا ہے مخلوق کے اندر بستا ہے. اس طرح کے اس کے کچھ کنسیپٹ ہیں وحدت الوجود کے. اور وحدت الشہود اس کے اگینسٹ کہ اللہ جون سا ہے، اللہ اور مخلوق میں فرق ہے، اللہ ایک جون سا خالق ہے اور مخلوق ایک ڈفرینٹ چیز ہے. یہ جون سا ہے، یہ آپ کو جو نظریہ ہے، یہ شیخ احمد سرہندی صاحب جون سا انہوں نے دیا تھا. تو یہ آپ نے دو یاد رکھنے ہیں. وحدت الشہود کس نے دیا تھا؟ وحدت الشہود جون سا شیخ احمد سرہندی نے دیا تھا، اور وحدت الوجود ابن العربی نے دیا تھا. ٹھیک ہوگا، بس اس کے حوالے سے اتنا یاد رکھیں. اور یہ جو وحدت الوجود ہے، یہ جو آپ کے صوفیہ کرام ہے، وہ سارے وحدت الوجود کے عقیدے کے اوپر جون سا ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان کا حساب کتاب چلتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس یہاں ایک اور پرسنالٹی آتی ہے امپورٹنٹ، بہت زیادہ امپورٹنٹ. ان کا نام ہے شاہ ولی اللہ. ان کا کیا نام ہے؟ شاہ ولی اللہ. اب شاہ ولی اللہ کے حوالے سے، شاہ ولی اللہ جون سے ہیں، یہ 1700، ان کی امپورٹنٹ ہے کہ 1703 کے اندر یہ پیدا ہوئے اور 1762 کے اندر ان کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ان کا. دوسرا، ان کا اصل نام پوچھا جاتا ہے تو وہ آپ نے یاد رکھنا ہے قطب الدین. ان کا اصل نام کیا تھا؟ قطب الدین. یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے سوال کہ شاہ ولی اللہ جون سا ہے، شاہ ولی اللہ کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام تھا قطب الدین. اور کیا کہتے ہیں، شاہ عبد الرحیم ان کے والد کا نام تھا. ان کے والد کا کیا نام تھا؟ فادر کا نام شاہ عبد الرحیم. ایک دفعہ کبھی پوچھا گیا تھا تو آپ لکھ لیں یہ بھی، شاہ عبد الرحیم. ٹھیک ہے، شاہ عبد الرحیم ان کے والد کا نام تھا. ٹھیک ہو گیا. اور جون سا ہے یہ آپ کے کیا کہتے ہیں، شاہ ولی اللہ. انہی کی پکار کے اوپر ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہمارے پاس احمد شاہ ابدالی صاحب تھے وہ انڈیا آئے تھے. ٹھیک ہے، احمد شاہ ابدالی صاحب جون سے ہیں وہ انڈیا آئے تھے. ان کو کس نے بلایا تھا؟ شاہ ولی اللہ صاحب نے بلایا تھا. ان کو شاہ ولی اللہ صاحب قطب الدین صاحب نے بلایا تھا. اس کے بعد جون سا ہے ان کے بارے میں ایک چیز یاد رکھیں کہ شاہ ولی اللہ جون سے ہیں، شاہ ولی اللہ انہوں نے سب سے پہلے قرآن کو پرشین کے اندر ٹرانسلیشن، پرشین ٹرانسلیشن آف قرآن کی سب سے پہلے پرشیا فارسی جون سی ہے آپ کی، اس کے اندر ٹرانسلیشن کس نے کی؟ شاہ ولی اللہ نے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد ان کی ایک کتاب ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے، بک ان کی وہ ہے حجت البلاغہ. اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے حجت البالغہ، حجت البالغہ. ٹھیک ہے، حجت البالغہ جون سی ان کی کتاب ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. تو اس کے حوالے سے بھی سوال پوچھا جاتا ہے کہ حجت البالغہ جون سی یہ کتاب کس کی ہے؟ تو حجت البالغہ جون سی یہ کتاب آپ کی کس کی ہے؟ یہ شاہ ولی اللہ، جن کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام قطب الدین تھا. اور انہوں نے جون سا ہے احمد شاہ ابدالی صاحب جون سے ان کو بلایا تھا کہ آپ جون سے آؤ، آپ کی ضرورت جون سی ہے یہاں ہمیں پڑ گئی ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس جو مین امپورٹنٹ ہماری پرسنالٹی جس کو اب ہم نے دیکھنا ہے، اچھا جی، وہ ہے ہمارے پاس سر سید احمد خان صاحب. وہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ سر سید احمد خان. تو سر سید کے حوالے سے بہت زیادہ سوال، ان کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. سر سید احمد خان. ٹھیک ہے، سر سید احمد خان اصل نام کیا ہے؟ تقوی بن متقی. ان کا اصل نام کیا ہے؟ تقوی بن متقی. ریل نام کیا ہے ان کا؟ تقوی بن متقی. متقی کیا ہے؟ متقی جون سا ان کے فادر کا نام ہے، فادرز نیم جب بھی پوچھا جائے گا تو یاد رکھنا متقی. ان کے والد کا کیا نام تھا؟ ان کے والد کا نام تھا متقی. ٹھیک ہے، ان کے والد کا کیا نام تھا؟ متقی. سید احمد خان کے والد کا کیا نام تھا؟ متقی. اس کے بعد دلی کے اندر پیدا ہوئے اور علی گڑھ کے اندر جون سے ہیں ان کی وفات یا بریڈ ہے. تو کب پیدا ہوئے یہ دونوں آپ نے یاد رکھنا ہے، بورن اور ڈیتھ. ٹھیک ہے، بورن اور ڈیتھ. بورن منتھ ڈیٹ کے ساتھ آپ کو یاد ہونا چاہیے، 17 اکتوبر 1817 کے اندر. کہاں پیدا ہوئے؟ دلی کے اندر. اور اس کے بعد 27 مارچ 1898، یہ بھی پوچھا بھی گیا تھا، 1898 ڈیتھ ہوئی ان کی. اور بریڈ کہاں ہے؟ علی گڑھ کے اندر. علی گڑھ کے اندر
علی گڑھ کے اندر جو سا ہے یہ دفن ہے, علی گڑھ کے اندر یہ مدفون ہے آپ کے سر سید احمد خان, ٹھیک ہے. تو 17 اکتوبر 1817 کے اندر دلی کے اندر یہ پیدا ہوئے, اور علی گڑھ جو سا ہے علی گڑھ کے اندر 1898 کے اندر جو سا ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, وہیں دفن ہے. یہ پوچھا جاتا ہے کہ بریڈ کہاں ہے, ٹھیک ہے, علی گڑھ کے اندر کیا ہے بریڈ, کہاں ان کو دفنایا کہاں گیا ہوا ہے, علی گڑھ کے اندر ان کو دفنایا. اس کے بعد ان کے بارے میں اب جو سوال پوچھے جاتے ہیں وہ میں جلدی بتاؤں گا, اور یہ بہت زیادہ سوال ہیں, یہ آپ نے یاد رکھنے. 1837 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی کو جوائن کیا تھا انہوں نے. ایسٹ انڈیا کمپنی کو کب جوائن کیا تھا؟ 1837 کو سر سید احمد خان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو جوائن کیا تھا, اور کس طور پہ جوائن کیا تھا؟ آگرہ کے اندر جوائن کیا تھا, ان آگرہ ایز نائب منشی, ٹھیک ہے, نائب منشی. آج کل آپ لوگوں کا نائب تحصیلدار کا ٹیسٹ آنے والا ہے, ٹھیک ہے, تو نائب منشی اور نائب تحصیلدار سے ویسے میں نے کہا یاد رہ جائے گا آپ کو, ٹھیک ہے. تو ایز نائب منشی 1837 کے اندر سر سید احمد خان نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو آگرہ کے اندر جوائن کیا تھا. کب کیا تھا؟ 1837 کے اندر, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جون سا انہوں نے 1841 کے اندر جون سا ہے جوڈیشل ایگزام جون سا ہے وہ اپنا پاس کیا, اور اس کے بعد کیا ہوا, سب جج لگ گئے یو پی کے اندر, سب جج لگ گئے. یہ پوچھا جاتا ہے کہ جج کب لگے تھے؟ 1841 کے اندر سب جج لگ گئے ان یو پی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. یو پی جون سا ہے آپ کے یونائٹڈ پروونس جون سے ہیں, یونائٹڈ پروونس, اس کے اندر جون سا ہے آپ کا یہ سب جج لگ گئے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جون سا ہے اس کے بعد یہ فتح پور سیکری ان کا ٹرانسفر بھی ہوا اگلے سال 1842 کے اندر, ایز اے جج ٹرانسفر ہو گیا ان کا, ٹرانسفرڈ ٹو فتح پور سیکری, ٹھیک ہے, فتح پور سیکری, تو SI ہے, فتح پور سیکری. سب جج کے طور پر 1841 کے اندر یہ سب جج بھرتی ہوئے, انہوں نے اپنا جوڈیشل ایگزام پاس کیا 1841 کے اندر. اور 1842 کے اندر کیا ہوتا ہے؟ 1842 کے اندر یہ کیا ہوتا ہے؟ 1842 کے اندر ان کا فتح پور سیکری کے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اور یہ سوال جو ہے یہ پوچھا گیا ہے کہ ان کا ٹرانسفر کب ہوا تھا فتح پور سیکری کے اندر ایز اے سب جج. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 1846 کے اندر جو ہے یہ 1846 تک کے اندر کیا ہوتا ہے, پھر یہ چیف جج بن جاتا ہے. سب جج کے طور پر یہ آتے ہیں, سب جج کے طور پر 1841 کے اندر سر سید احمد خان صاحب آتے ہیں, اور پھر یہ چیف جج کے اوپر پروموٹ ہو جاتے ہیں, اور چیف جج یہ 8 سال تک رہتے ہیں, ٹھیک ہے. 1846 کے اندر, ٹھیک ہے, 1846 کے اندر کیا ہوتا ہے؟ 1846 کے اندر جو سا ہے یہ چیف جج بن جاتے ہیں, چیف جج, ٹھیک ہے. کہاں کے بن جاتے ہیں؟ دلی, ٹھیک ہے, دلی. اور 8 سال تک دلی کے چیف جج جون سے ہیں یہ رہتے ہیں, ٹھیک ہے. 8 سال تک پھر یہ کیا رہیں گے؟ 8 سال تک جون سا ہے یہ چیف جج جون سے ہیں رہیں گے. 1846 سے لے کر 18 جون سا ہے اگر دیکھیں تو یہ 54 تک جون سا ہے یہ چیف جج رہیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جون سا ہے پھر جج کے بعد یہ ایک اور بھی عہدے کے اوپر رہیں گے 1855 سے 1857 تک, لیکن وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن بلکہ لکھ لو وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. 1855 سے لے کر 1857 تک یہ ایک عہدے کے اوپر رہیں گے بجنور کے اندر, بجنور ایریا ہے, بجنور کا ایریا, ٹھیک ہے. بجنور کے اندر یہ ایک عہدے کے اوپر رہیں گے, اور یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے, یہ ابھی جب وار آف انڈیپینڈنس بلکہ ہم نے کر لی تھی تو اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا. تو بجنور کے اندر یہ سردار امین کے طور پر کام کر رہے تھے, سردار امین. اب سردار امین کیا ہوتا ہے؟ سردار امین کو اگر میں کہوں تو ریونیو کلیکٹر. تو اب یہ کیا ہے؟ اب سوال یہ پوچھا جاتا ہے, جو یہ بتانے کا مقصد تھا کہ جب 1857 کی جنگ آزادی ہو رہی تھی تو اس وقت سر سید احمد خان کہاں تھے؟ تو سر سید احمد خان اس وقت کہاں تھے؟ بجنور کے اندر تھے. کیا کر رہے تھے؟ سردار امین کے طور پر کام کر رہے تھے. اور سردار امین کیا ہوتا ہے؟ ریونیو کلیکٹر, ٹھیک ہے. ڈیورنگ وار آف انڈیپینڈنس سید احمد خان صاحب کیا کر رہے تھے؟ سر سید احمد خان جون سے ہیں ایز اے ریونیو کلیکٹر یا سردار امین جون سے ہیں وہ بجنور کے اندر کیا کام کر رہے تھے, ٹھیک ہو گیا. 1837 کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی جوائن کی تھی, ٹھیک ہو گیا. اور 1876 کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی سے ریٹائر ہو گئے, ایسٹ انڈیا کمپنی سے ریٹائرڈ ہو گئے. اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی لکھ لو, ٹھیک ہو گیا, ریٹائر ہو گئے. اس کے بعد جون سے ہیں, اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ایک امپیریل لیجسلیٹو کونسل بنی تھی, ٹھیک ہے, ایک امپیریل لیجسلیٹو کونسل بنی تھی. تو 1878 سے لے کر 1882 تک جون سے ہیں
یہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں, امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بھی رہے ہیں. کون؟ سر سید احمد خان. 1878 سے لے کر 1882 تک جو سا ہے یہ امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے کیا ہے ممبر بھی رہے ہیں. تو یہ تو تھی کے بارے میں پرسنل جو سوال پوچھے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ, ٹھیک ہے. اب جو یہاں اور سوال پوچھے جاتے ہیں ان کے ساتھ وہ ہم دیکھ لیتے ہیں ان کی ایجوکیشن کے اندر سروسز, ٹھیک ہے. یہاں تک تو ہم نے دیکھ لیا کہ چیف جج رہے دلی کے 46 کے اندر جب جنگ آزادی ہو رہی تھی, بجنور کے اندر ٹیسٹ ریونیو کلیکٹر تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جون سا ہے ہمارے پاس 1876 کے اندر ریٹائر ہو گئے, اور اس کے بعد 1878 سے 1882 4 سال کے لیے امپیریل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بھی رہے. اب ہم دیکھتے ہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, ایجوکیشنل جو ان کی خدمات ہیں ان کے حوالے سے جو سوال پوچھے جاتے ہیں, تو اس میں آپ نے سب سے پہلے جو سا ہے وہ یاد رکھنا ہے, جو آپ نے سب سے پہلے اس میں یاد رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے علی گڑھ کے اندر انہوں نے ویسے تو کیا کہتے ہیں انہوں نے اسکول بھی بنایا, ٹھیک ہے. پہلے انہوں نے ایک بنایا تھا مراد آباد کے اندر اسکول, وہ لکھ لو ویسے, گلشن اسکول بنایا تھا انہوں نے, گلشن اسکول مراد آباد کے اندر, سب سے پہلے مراد آباد کے اندر, ٹھیک ہے, 1859 کے اندر, ٹھیک ہے. 1859 کے اندر انہوں نے مراد آباد کے اندر کیا ہے اسکول بنایا تھا, اور اس کے بعد ایک اور غازی پور کے اندر وکٹوریا اسکول بھی بنایا تھا, ٹھیک ہے. لیکن وہ زیادہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ آپ کو کیا ہے, یہ آپ کو پھر بھی امپورٹنٹ ہے, پھر بھی آپ لوگوں کو یہ جو سا ہے وہ پتا ہونا چاہیے کہ پہلا کیا تھا, ایک مراد آباد کے اندر اسکول بنایا تھا, اور اس کے بعد ایک وکٹوریا, اس کے بعد کیا ہے ایک وکٹوریا اسکول بھی بنایا تھا غازی پور کے اندر 1863 کے اندر, 1863 کے اندر غازی پور کے اندر وکٹوریا اسکول بھی انہوں نے بنایا تھا. اس کے بعد ہمارے پاس یہ انہوں نے بنائی سائنٹیفک سوسائٹی, سائنٹیفک سوسائٹی. اب سائنٹیفک سوسائٹی کہاں بنائی جی؟ علی گڑھ کے اندر. سوال پوچھا جاتا ہے, یہ سوال ہے کہ سائنٹیفک سوسائٹی کہاں بنائی تھی؟ علی گڑھ کے اندر. اور کب بنائی تھی؟ 1864 کے اندر, یہ بھی امپورٹنٹ ہے. سائنٹیفک سوسائٹی انہوں نے کب بنائی تھی؟ یہ کیا ہے, یہ آپ کی 1864 کے اندر بنائی تھی علی گڑھ کے اندر, ٹھیک ہو گیا. اور یہ سائنٹیفک سوسائٹی کا کام کیا تھا؟ یہ لینگویج کو ٹرانسلیشن کرتی تھی. یہ ایک طرح سے میں لکھ رہا ہوں ٹرانسلیشن آف لینگویجز. اس سوسائٹی کا کام کیا تھا کہ ڈفرینٹ زبانوں کی انگلش کے اندر یا انگلش کی ڈفرینٹ فارسی کے اندر, ہندی کے اندر, اردو کے اندر یہ زبانوں کو ٹرانسلیٹ کرتی تھی. تو سائنٹیفک سے یہ نہیں یاد رکھنا کہ وہاں سر سید احمد خان نے لیب کھولی ہوئی تھی اور وہاں جو سے ہیں ہائیڈرو کلورک ایسڈ کو کے ساتھ ایکسپیریمنٹس کرتے تھے, ٹھیک ہے. وہ کیا کرتے تھے وہاں؟ ٹرانسلیشن آف لینگویجز, زبانوں کی جو لینگویجز, زبانوں کی جو ٹرانسلیشن, اس کے تراجم جو سے ہیں ان کے اوپر جو سا کام کیا جاتا تھا سائنٹیفک سوسائٹی کے اندر, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے پھر ایک برٹش انڈین ایسوسی ایشن بھی بنائی تھی, ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کیا بنائی تھی؟ ایک برٹش انڈین ایسوسی ایشن, ٹھیک ہے. 1866 کے اندر یہ بھی بنائی تھی, برٹش انڈین ایسوسی ایشن بنائی تھی ایک انہوں نے, یہ بھی ان کی بڑی امپورٹنٹ. پھر 1866 کے اندر یہ جو برٹش انڈین ایسوسی ایشن تھی یہی کس میں کنورٹ ہو گئی؟ یہ آپ کی انجمن ترقی اردو میں کنورٹ ہو گئی. یہ بھی سوال پوچھا گیا تھا اس کا, انجمن ترقی اردو کب بنی؟ 1866 کے اندر. اسی کو ہی نام دے دیا گیا انجمن ترقی اردو, ٹھیک ہے. اور انجمن ترقی اردو 1866 کے اندر. اور یہ کس نے بنائی تھی؟ یہ مولوی عبد الحق نے بنائی تھی, مولوی یہ اردو کے اندر سوال پوچھا جاتا ہے کہ انجمن ترقی اردو جو کس نے بنائی تھی؟ مولوی عبد الحق نے بنائی تھی, ٹھیک ہو گیا. مولوی عبد الحق نے بنائی تھی. اور انجمن ترقی اردو کا جو سا ہے پھر بعد میں اس کا ایک اور نام بھی پڑا ہے, یا اور نام بھی اردو ڈیفینس ایسوسی ایشن. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اردو ڈیفینس ایسوسی ایشن, اردو ڈیفینس ایسوسی ایشن, ٹھیک ہے. اور اردو ڈیفینس ایسوسی ایشن جو سا ہے یہ بعد میں اس کا نام پڑا, اور یہ بھی اسی کے ساتھ ہے. یہ یاد رکھ لیں کہ یہ ایک نواب تھے, نواب محسن الملک, ایک نواب تھے, ان کا کیا نام تھا؟ نواب محسن الملک. انہوں نے اردو ڈیفینس جو سی ہے محسن الملک نے اردو ڈیفینس ایسوسی ایشن بنائی, ٹھیک ہے. اردو, اب اس کو اس طرح سمجھو, برٹش انڈین ایسوسی ایشن بنی 1866 کے اندر, ٹھیک ہے. اس کو پھر کیا کیا؟ اس کو دیکھ کر انجمن ترقی اردو بنی.
جو کہ 1866 کے اندر مولوی عبدالحق نے بنائی. ٹھیک ہے, جو کہ 1866 کے اندر کس نے بنائی؟ مولوی عبدالحق نے بنائی. اس کے بعد اسی کو ہی اس کو دیکھتے ہوئے ایک اور بنی اردو کے حوالے سے ایسوسیشن, اس کا نام ہے اردو ڈیفینس ایسوسیشن, جو کہ محسن الملک نے بنائی. کب بنی یہ امپورٹنٹ نہیں ہے, لیکن محسن الملک نے بنائی یہ زیادہ امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, محسن الملک نے کون سی بنائی تھی؟ اب اس میں صرف آپ نے 3 چیزیں جو MCQs کے طور پر یاد رکھنی ہے, وہ یہ کہ اس کو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. انجمن ترقی اردو کس نے بنائی؟ مولوی عبدالحق نے. اور اردو ڈیفینس ایسوسیشن جو کہ ابھی ریسنٹلی پوچھا گیا تھا, یہ محسن الملک نے بنائی. تو یہ 2 آپ نے بس یاد رکھنے ہیں کہ اردو ڈیفینس ایسوسیشن کس نے بنائی؟ محسن الملک صاحب نے. اور انجمن ترقی اردو کس نے بنائی؟ مولوی عبدالحق نے. مولوی عبدالحق جون سے انہوں نے یہ بنائی. تو یہ جون سا اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی یاد رکھنی ہے. تو یہ 7 آپ کے, یہ اردو میں پوچھے جاتے ہیں, تو یہ بھی آپ کے ساتھ 2 MCQs ہو گئے. جی ڈیفینس جون سی ہے وہ محسن الملک نے بنائی, ڈیفینس ایسوسیشن. ٹھیک ہے, اور ترقی انجمن نے اردو جون سی ہے مولوی عبدالحق جون سی ہے انہوں نے بنائی. اس کے بعد جون سا ہے, اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس کیا ہے؟ سب سے پہلے محمدن اینگلو اورینٹل اسکول, جسے MAO اسکول کہتے ہیں. MAO اسکول کا کیا مطلب ہے؟ محمدن اینگلو اورینٹل اسکول. ٹھیک ہے, جو ایک تو مراد آباد اور غازی آباد میں ہم نے دیکھ لیا نا. اس کے بعد جون سا یہ مین تھا جس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, تو وہ ہے ہمارے پاس 1875 کے اندر یہ کھولا, اور یہ سارے جون سے آپ کے علی گڑھ کے اندر ہی ہیں. ٹھیک ہے, محمدن اینگلو اورینٹل اسکول جون سا ہے 1875 کے اندر جون سا ہے 1875 کے اندر جون سا ہے یہ آپ کا بنا. اور اس کے بعد 1877 کے اندر کالج بن گیا, یہ MAO کالج بن گیا. یہ کب بنا؟ 1877, 2 سال بعد. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ اسکول کب بنا؟ 1875 کے اندر, جو سر سید احمد خان نے بنایا, اور یہ سر سید نے بنائے تھے یہ محمدن MAO اسکول بھی اور MAO کالج بھی. تو 75 کے اندر اسکول بنا, اور 77 کے اندر کیا ہو گیا؟ 77 کے اندر جون سا ہے وہ کالج بن گیا. 77 کے اندر جون سا ہے وہ کیا ہو گیا؟ وہ کالج بن گیا. اور اس کے بعد جون سے ہیں اس کے جو MAO کالج تھا, کیا کہتے ہیں MAO کالج کے جون سے ہیں پہلے پرنسپل تھے, ان کا نام تھا ہنری جارج. فرسٹ پرنسپل کا کیا نام تھا؟ فرسٹ پرنسپل ہنری جارج پہلے کالج کے پرنسپل کا نام تھا. اور اس کو جون سا ہے اس وقت لارڈ جون سے تھے, ان کا نام تھا لارڈ لٹن. انہوں نے افتتاح کیا تھا, اناگوریٹڈ بائی لارڈ لٹن. کس کو؟ MAO کالج کو 1877 کے اندر اس کا افتتاح کس نے کیا تھا؟ لارڈ لٹن نے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد ایک مسلمانوں کی جون سی ہیں وہ فیمیل کے اندر ایک بڑا نام آتا ہے شاہ جہاں بیگم. ٹھیک ہے, شاہ جہاں بیگم. تو MAO کالج کی وہ چانسلر بھی رہی ہیں شاہ جہاں بیگم. ٹھیک ہے, شاہ جہاں بیگم, یہ نام لکھ لیجئے گا کہ شاہ جہاں بیگم جون سی ہیں. یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ وہ کس کالج کی چانسلر رہی ہیں, تو MAO کالج جون سا ہے اس کی چانسلر رہی ہیں شاہ جہاں بیگم. ٹھیک ہو گیا, شاہ جہاں بیگم MAO کالج کی چانسلر بھی رہی ہیں. اس کے بعد اسی کو ہی MAO کالج کو 1920 کے اندر یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا. یونیورسٹی کا درجہ ٹھیک ہے, درجہ. تو یہ 3 یاد رکھنے ہیں کہ 1875 کے اندر اسکول بنا, 77 کے اندر کالج بن گیا, اور 1920 کے اندر یہ MAO محمدن اینگلو اورینٹل یونیورسٹی بن گئی. یونیورسٹی کب بنی ہے سب سے زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے, تو 1920 کے اندر اس کو محمدن اینگلو اورینٹل یونیورسٹی کا درجہ جون سا ہے وہ دے دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس دور میں آپ اگر دیکھو گے تو پھر ہم بعد میں ساتھ دیکھیں گے کہ اس دور کے اندر آپ کا کیا ہوگا, اردو جون سا, اردو ہندی کنٹروورسی جون سی ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہوگی, ڈفرینٹ اور چیزیں بھی آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد یہاں سر سید احمد خان کے حوالے سے ایک اور چیز لکھ لو کہ سب سے پہلے 2 نیشن تھیوری جون سی ہے وہ پریزنٹ کس نے کی تھی؟ وہ سر سید احمد خان نے کی تھی. بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ 2 نیشن تھیوری جون سی ہے کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے, فرسٹ پریزنٹڈ بائی, کس نے پریزنٹ کی تھی؟ پریزنٹڈ بائی سر سید. ٹھیک ہے, سر سید جون سے انہوں نے 2 نیشن تھیوری جون سی ہے اس کو پریزنٹ کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور سب سے پہلے سیپریٹ الیکٹوریٹ بھی انہوں نے ہی ڈیمانڈ کی تھی, سیپریٹ الیکٹوریٹ. ٹھیک ہے, سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ بھی فرسٹ ٹائم کنہوں نے کی تھی؟ انہوں نے کی تھی کہ جون سے ہیں مسلمانوں کو جون سا ہے علیحدہ جون سے سیپریٹ الیکٹوریٹ, مسلمانوں کے علیحدہ ایک حساب مقرر کیا جائے, اور وہ ان کے لوگ جو مسلمان جون سے ہیں وہ مسلمانوں کو ووٹ ڈال سکیں. تو فرسٹ جون سے ہے سیپریٹ الیکٹوریٹ جون سے ہے اس کی ڈیمانڈ, اور 2 نیشن تھیوری دونوں کی جون سی ڈیمانڈ جون سی ہے وہ کس نے کی تھی؟ کیا کہتے ہیں, سر سید احمد خان نے ہی کی تھی. اس کے بعد
تھوڑا سا اب ان کی بکس کے حوالے سے دیکھتے ہیں اور پھر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اب کیا ہے پھر اس کے بعد محمدن ایک اب یاد رکھو, ایک ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس, بس ایک یہ لکھ لو, محمدن ایجوکیشنل کانفرنس. یہ کب ہو رہی ہے آپ کی؟ یہ آپ کی ہوتی ہے 1886 کے اندر. بہت امپورٹنٹ ہے. کہاں ہوتی ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے, علی گڑھ کے اندر یہ سوال پوچھا جاتا ہے سارے. اب یہ کیا تھی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس؟ یہ تھی ایک آپ کی پولیٹیکل کانفرنس. یہ پولیٹیکل آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, پولیٹیکل, ٹھیک ہے, پولیٹیکل یہ کانفرنس تھی. اور اسی کی وجہ سے, اسی محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی وجہ سے ہی آپ کی مسلم لیگ 1906 کے اندر بعد میں بنے گی. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کب ہوئی ہے؟ 1886 کے اندر. کہاں ہوئی ہے؟ علی گڑھ کے اندر ہوئی ہے. اور اس کا موٹیو کیا تھا؟ اس کا پولیٹیکل موٹیو تھا, اور یہ آپ کی بیس بنے گی 1906 کے اندر آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھنے کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پولیٹیکل موٹیو تھا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کا 1886 کے اندر. اور اگر پوچھا جائے کہ مین موٹیو کیا تھا, بیس کس نے, بنیاد کس نے رکھی تھی آل انڈیا مسلم لیگ کی بننے میں, تو وہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس جو کہ 1886 کے اندر ہوئی تھی, اس نے اس کی بنیاد رکھی تھی. اب ہم جلدی جلدی بکس کی طرف دیکھ لیتے ہیں. ان کے بکس کے حوالے سے کچھ جو سوال پوچھے جاتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. سب سے پہلے ان کی فرسٹ بک یاد رکھیں, کیا کہتے ہیں, ان کا نام ہے جامع جم. جامع جم ان کی پہلی بک ہے, فرسٹ بک, ٹھیک ہے, فرسٹ بک ان کی جامع جم ہے. اس کے بعد انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھی. انہوں نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھی, ٹھیک ہے. یہ کب لکھی؟ 1859 کے اندر. اور یہ کیوں تھا؟ 1857 کے اندر مسلمانوں نے وہ جو وار آف انڈیپینڈنس ہوئی تھی, اس کے بعد جون سا یہ کتاب لکھا, یہ رسالہ انہوں نے لکھا, رسالہ اسباب بغاوت ہند, کہ کس وجہ سے جون سی ہے یہ انگریزوں کے خلاف مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کر کیا ہے بغاوت کی, تو اس کے لیے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. اس کے بعد کیا کہتے ہیں, انہوں نے آثار السنادید لکھی, ٹھیک ہے, آثار السنادید انہوں نے لکھی, آثار السنادید, سعود سے, آثار السنادید, ٹھیک ہے. آثار السنادید لکھی انہوں نے, 2 ایڈیشنز ہیں, 2 والیومز ہیں اس کے, ٹھیک ہے, 2 ایڈیشنز کے اوپر تھی آثار السنادید, ٹھیک ہے. آثار السنادید جون سی ہے, آثار سیر سے ہے یہ, آثار السنادید, ٹھیک ہے. آرکیولوجی کے اوپر تھا, ہیومنز کلچر کیسے تھے, ٹھیک ہے, ہیومنز کلچر, انڈیا کے اندر کلچرز کیسے ہیں, پہلے یہاں کون سے لوگ رہتے ہیں. جیسے ہم نے سارے دیکھا کہ انڈس سیولائزیشن تھی, اس سے پہلے یہاں مہر گڑھ سیولائزیشن تھی, تو ان کے اوپر آرکیولوجی کے اوپر جون سا ہے یہ کتاب تھی 2 والیومز کے اوپر, آثار السنادید جون سی ہے, یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. آثار السنادید پہلا ایڈیشن اس کا 1847 کے اندر آیا, اور دوسرا ایڈیشن جون سا اس کا 1851 کے اندر. 2 ایڈیشن تھے, تو پہلا 47 کے اندر اس کا ایڈیشن آیا, اور دوسرا ایڈیشن 1851 کے اندر جون سا ہے وہ آیا. اس کے بعد جون سا انہوں نے خطبات احمدیہ دیا, خطبات احمدیہ جون سی یہ ان کی کتاب تھی. یہ کتاب مطلب وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ان کے خطبات تھے. انہوں نے کیا اس میں وہ تھا کیا, خطبات احمدیہ کے اندر رسپانس تھا, رسپانس. اب رسپانس کس کو تھا؟ ایک بندہ تھا, اس کا نام تھا ولیم موئر, MUIR, مور, ٹھیک ہے. ولیم مور جون سے تھے, ولیم مور. رسپانس کس کو دیا؟ ولیم مور کا. اس نے آپ سلم کی ذات کے اوپر نعوذ باللہ اس نے کچھ سوالات اٹھائے اور جون سا ہے کچھ گستاخانہ باتیں کی, تو اس کے جواب کے اندر ولیم مور کو جواب دینے کے لیے سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ لکھے. سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ کب لکھے؟ ولیم مور کو رسپانس دینے کے لیے, اور اس میں آپ سلم کے بارے میں, ان کی ذات کے بارے میں جون سا ہے ان چیزوں کو, ان کی شان کے بارے میں بتایا گیا خطبات احمدیہ کے اندر, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ آئین اکبری جو کہ ابو فضل نے لکھی تھی, کیا کہتے ہیں بادشاہ اکبر کے دور میں, اس کا ریویو کیا, ریویو آف آئین اکبری, ریویو آف آئین اکبری. پوچھا جاتا ہے کہ آئین اکبری کا ریویو کس نے کیا تھا, تو آئین اکبری کا ریویو کنہوں نے کیا؟ سر سید احمد خان نے کیا, ٹھیک ہے. آئین اکبری کا ریویو کس نے کیا؟ سر سید احمد خان نے جون سا ہے کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور رسالہ لکھا تھا, ایک تو یہ تھا نا رسالہ اسباب بغاوت ہند, پھر ایک رسالہ تہذیب الاخلاق لکھا تھا انہوں نے, رسالہ
تہذیب الاخلاق. تو یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے رسالہ تہذیب الاخلاق کس نے لکھا تھا؟ تو رسالہ تہذیب الاخلاق جو سا ہے وہ بھی انہوں نے لکھا تھا. اور اس کے بعد 1888 کے اندر، یہ بہت سب سے امپورٹنٹ، 1888 کے اندر ان کو سر کا ٹائٹل ملا. ان کو سر کا خطاب کب ملا؟ 1888 کے اندر. ٹھیک ہے، اور یہ سر کا خطاب برطانیہ کی گورنمنٹ دیتی تھی. 1888 کے اندر ان کو سر کا جو سا ہے وہ خطاب ملا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. ایک تو کون سا؟ سر کا خطاب. جیسے علامہ اقبال کو بھی سر کا خطاب ملا تھا، تو بھی ہم دیکھیں گے ان کو کب ملا تھا. تو اسی طرح سر سید احمد خان کو جو سر کا خطاب ملا تھا وہ کب ملا تھا؟ وہ 1888 میں ان کو کیا ملا تھا؟ ان کو سر کا خطاب ملا تھا برطانوی گورنمنٹ کی طرف سے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ نے جو سا ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ سر سید احمد خان کو کیا ہے، سر کا خطاب کب ملا تھا. تو یہ سوال پوچھا جاتا ہے 1888 کے اندر جو سا ہے سر سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا تھا. اس کے بعد جو سا ہے اس کے بعد جو سا ہے اگر ہم دیکھیں تو کچھ اب چھوٹے چھوٹے ہیں، پھر اس کے بعد امپورٹنٹ ان کے اوپر جاتے ہیں. اب ہمارے پاس ہیں الطاف حسین حالی. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ الطاف حسین حالی. ٹھیک ہے، ان کو دیکھ لیتے ہیں. الطاف حسین حالی، الطاف حسین حالی جو ان سے ہیں یہ پانی پت کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور پانی پت کے اندر ان کی ڈیتھ ہے. 1837 کے اندر پیدا ہوئے ہیں. کہاں؟ پانی پت کے اندر. پانی پت جہاں لڑائیاں ہوئی پانی پت کے اندر. اور 1914 کے اندر پانی پت کے اندر ہی ان کی کیا ہے؟ ڈیتھ ہے الطاف حسین حالی کی. ٹھیک ہو گیا. الطاف حسین حالی نے کیا کیا ہے؟ پانی پت کے اندر ہی پیدا ہوئے ہیں اور پانی پت کے اندر ہی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس کے بعد 1857 کے اوپر انہوں نے ایک پوئم لکھی ہے، انڈیپینڈنس پوئم. 1857 کی جو وار آف انڈیپینڈنس تھی، وار آف انڈیپینڈنس، اس کے اوپر انہوں نے کیا پوئم لکھی. اس کا کیا نام تھا؟ مناجات بیوہ. یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ مناجات بیوہ کس کی وہ پوئم ہے؟ تو مناجات بیوہ کس موضوع کے اوپر لکھی گئی ہے؟ 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس کے اوپر مناجات بیوہ لکھی گئی. ٹھیک ہے، مناجات بیوہ جون سی ہے وہ لکھی گئی ہے. اس کے بعد جون سا ہے اس کے بعد انہوں نے کیا کہتے ہیں، انہوں نے سر سید احمد خان کی بایوگرافی لکھی ہے. بایوگرافی آف سر سید احمد خان کی انہوں نے بایوگرافی لکھی ہے. اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے جی حیات جاوید. اس کا کیا نام ہے؟ حیات جاوید. حیات جاوید کیا ہے؟ سر سید احمد خان کی بایوگرافی ہے. انہوں نے لکھی ہے؟ الطاف حسین حالی صاحب نے لکھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد الطاف حسین حالی نے جو سا ہے یادگار غالب بھی لکھی ہے ایک بایوگرافی. ایک اور بایوگرافی کس کی لکھی ہے؟ مرزا غالب کی. مرزا غالب کی بایوگرافی لکھی ہے. اس کا کیا نام ہے مرزا غالب کی بایوگرافی کا؟ یادگار غالب. یادگار غالب. تو یادگار غالب کس کی بایوگرافی ہے جی؟ مرزا غالب کی. ٹھیک ہے، مرزا غالب کی. یہ بھی کس نے لکھی ہے؟ مولانا الطاف حسین حالی کی بات کر رہے ہیں تو انہوں نے لکھی ہے. اچھا چلو، اور اس کے بعد ایک اور لکھ لو. 1879 کے اندر انہوں نے مسدس حالی لکھی ہے. مسدس حالی. تو مسدس حالی جون سی ہے، مسدس حالی کا دوسرا نام جو پوچھا جاتا ہے مد و جزر اسلام. مد و جزر اسلام. تو یہ دونوں آپ کو پتا ہونا چاہیے. پوچھا جاتا ہے مسدس حالی کا دوسرا نام بتائیں، تو مد و جزر اسلام. اور اس میں مسلمانوں کا تابناک ماضی کا بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا ماضی کتنا اچھا تھا. مد و جزر اسلام کے اندر کیا بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کا ماضی جون سا ہے وہ کتنا زبردست تھا، کس طرح مسلمان عروج پہ تھے. تو مد و جزر اسلام کے اندر کیا بتایا گیا ہے؟ مسلمانوں کے اچھے تابناک ماضی کے بارے میں بتایا گیا ہے. اور یہ کس نے لکھی ہے؟ مسدس حالی یا مد و جزر اسلام. یہ دونوں. مسدس حالی کا دوسرا نام کیا ہے؟ مد و جزر اسلام. اور یہ مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے. یہ الطاف حسین حالی صاحب جو ہے انہوں نے لکھی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں مرزا غالب کی ایک بات آئی ہے، تو مرزا غالب کے حوالے سے 2-3 چیزیں لکھ لو جلدی جلدی. یہ اردو میں کام آئیں گی، انڈو پاک میں تو نہیں آتی. ایک تو مرزا غالب جون سے ہیں، مرزا غالب. اچھا جی، مرزا غالب کے حوالے سے ایک چیز تو یاد رکھیں، 2 چیزیں پوچھی جاتی ہیں. آگرہ، دلی. اے پہلے آتا ہے تو انسان پہلے آتا ہے مرتا بعد سے، اور ڈی سے ڈیتھ. ڈی سے دلی. آگرہ میں پیدا ہوئے اور ڈی سے ڈیتھ دلی میں فوت ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ 1797 کے اندر. اور 18 جون سے ہیں 69 کے اندر ان کی ڈیتھ ہے. ٹھیک ہے، 1869 کے اندر کیا ہے؟ 1869 کے اندر ڈیتھ ہے. ڈی سے ڈیتھ، ڈی سے دلی اور اے سے آگرہ.
اور آگرہ جون سا ہے، آگرہ میں 1799 کے اندر مرزا غالب جون سے ہیں وہ پیدا ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مرزا غالب جون سے ہیں آگرہ میں پیدا ہوئے ہیں، اور دلی کے اندر کیا ہے یہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد مرزا غالب کو عام بڑے شوق پسند تھے، ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو گیم کھیلتے تھے چیس جون سی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، چیس گیم ان کی فیوریٹ تھی، فیوریٹ گیم، ٹھیک ہے، فیوریٹ گیم کیا تھی ان کی؟ مرزا غالب کی چیس تھی۔ اس کے بعد ان کی جو بیگم تھی، ان کی بیگم کا نام امراؤ بیگم تھا، ان کی بیگم کا کیا نام تھا؟ امراؤ بیگم، امراؤ بیگم، یہ سوال پوچھا گیا ہے، امراؤ بیگم، ٹھیک ہے۔ والد کا نام، والدہ کا نام، یہ دونوں نام بھی پوچھے گئے ہیں۔ بیگم کا نام کیا ہے؟ امراؤ بیگم، والد کا نام عبداللہ بیگ، مرزا عبداللہ بیگ، مرزا عبداللہ بیگ، مرزا عبداللہ بیگ، ٹھیک ہو گیا۔ والدہ کا نام عزت النساء بیگم، عزت النساء بیگم، ٹھیک ہے، عزت النساء بیگم ان کی والدہ کا نام ہے۔ اس کے بعد جون سا ہے مرزا غالب جون سے ہیں، یہ کس دور کی شخصیت ہیں؟ یہ جب بہادر شاہ ظفر صاحب تھے اس دور کی شخصیت ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جون سا ہے ان کا جون سا ہے اس کے جو بہادر شاہ ظفر کے دربار سے ان کا بھی تعلق تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک اور ان کا مرزا وہ کیا کہتے ہیں بہادر شاہ ظفر کے دربار سے کیا تھا؟ تعلق مطلب کہ وہاں آتے تھے تو اس کی کنٹمپرری ہوئے مرزا غالب، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جون سا ہے ایک اور تھا بندہ، اس کا کیا نام ہے؟ ذوق کا پورا نام کیا تھا؟ کوئی مجھے ذوق کا پورا نام تو بتائے۔ ابراہیم ذوق، ہاں شاباش۔ تو ابراہیم ذوق جون سا ہے، اس کے حوالے سے لکھ لیں کہ ابراہیم ذوق جون سا ہے یہ کون تھا؟ یہ درباری شاعر تھے، کس کے؟ بہادر شاہ ظفر کے۔ ابراہیم ذوق، یہ کیونکہ ایک ہی ان کا دور بنتا ہے تو ساتھ لکھ لیں ابراہیم ذوق۔ ابراہیم ذوق کس کے درباری شاعر تھے؟ بہادر شاہ ظفر کے، بہادر شاہ ظفر کے یہ دربار کے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر ابراہیم ذوق کا اور مرزا غالب کا آپس میں کافی مسئلے مسائل بھی تھے، تو وہ ہم اس میں نہیں جائیں گے، لیکن ساتھ یہ بھی لکھ لیں آپ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد شاعری مجموعہ، یہ لاسٹ بس لکھ لیں، شاعری مجموعہ، مرزا غالب کا شاعری مجموعہ کا کیا نام ہے؟ اردو معلیٰ، اردو معلیٰ کس کا شاعری مجموعہ ہے؟ مرزا غالب کا، ٹھیک ہے۔ اور مرزا غالب نے کیا کیا تھا؟ خط نویسی کا آغاز کس نے کیا تھا؟ خط نویسی، سب سے پہلے خط نویسی، خط لکھنے کا سب سے پہلے آغاز کس نے کیا؟ مرزا غالب نے، خط نویسی کا آغاز مرزا غالب نے کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے اردو میں یہ سوال جو ہیں سارے مرزا غالب کے حوالے سے پوچھے جا سکتے ہیں، تو یہ کیونکہ الطاف حسین خالی کے اندر آیا تھا، میں نے کہا آپ لوگوں کو ساتھ یہ بھی بتا دوں۔ ابراہیم ذوق جون سے ہیں، یہ بہادر شاہ ظفر کے دربار کے اندر شاعر تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو بس اتنا یہ چیزیں سمپل سی رکھو، کیونکہ باقی تو آپ کو سارے نوٹس وغیرہ اردو کے اندر مل بھی جاتی ہیں، لیکن یہ چلو ساتھ ہم کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں اس میں یاد ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جی آگرہ کے اندر پیدا ہوئے تھے، آگرہ کے اندر جون سے ہیں وہ پیدا ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک پرسنالٹی ہے، اب چھوٹی چھوٹی 2-3 پرسنالٹی کر لیں، پھر ہم علامہ اقبال کی طرف چلیں گے۔ شبلی نعمانی شبلی نعمانی جون سے ہیں، شبلی نعمانی، ٹھیک ہے۔ یہ 1894 کے اندر ندوۃ العلماء کے اندر پیدا ہوئے، ندوۃ العلماء کے اندر یہ پیدا ہوئے ہیں، ندوۃ العلماء کے اندر، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور 1900 جون سا ہے آئی تھنک 1914 کے اراؤنڈ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو کنفرم کر لینا، لیکن ویسے امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن دیکھ لینا کہ شبلی نعمانی صاحب جون سے ہیں، ان کی کیا ہے، ان کی ڈیتھ جون سی کب ہوئی ہے؟ تو میرے خیال میں 1914 ہے یا 1919 ہوگا، لیکن 1914 کے اندر ان کی کیا ہے، ڈیتھ ہے۔ اس کے بعد جون سا ہے دارالمصنفین کی بنیاد رکھی تھی انہوں نے دارالمصنفین کی بنیاد کس نے رکھی؟ ادارہ تھا ایک، شبلی نعمانی صاحب نے رکھی، ٹھیک ہے، اعظم گڑھ کے اندر دارالمصنفین کی بنیاد رکھی، دارالمصنفین کی بنیاد رکھی اعظم گڑھ کے اندر، کس نے؟ شبلی نعمانی صاحب نے۔ اس کے بعد جون سا ہے انہوں نے سیرت النبی کی 2 جلدیں لکھی، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 جلدیں لکھی انہوں نے، دو جلدیں، ٹھیک ہے۔ سیرت النبی بڑی ان کی پیاری اور بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے ان کی، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے لکھی۔ اس کے بعد جون سی ہے
آپ کے کیا شبلی نعمانی سیرت النبی لکھی، اور سیرت النبی کی جو 2 جلدیں تھی نا، 2 جلدیں ٹوٹل، یہ سیرت النبی کتنی ہیں؟ 4 جلدیں ہیں اس کی. کتنی ہیں؟ 4 جلدیں ہیں اس کی. 2 جلدیں کس نے لکھی؟ شبلی نعمانی نے. اور باقی 2 جلدیں بچ گئی تھی نا، وہ ان کے شاگرد تھے شبلی نعمانی. ان کا نام تھا سلیمان ندوی. ان کا کیا نام تھا؟ سلیمان ندوی. یہ کیا تھے؟ شاگرد تھے. یہ شاگرد تھے. یہ سوال ہی پوچھا جاتا ہے کہ سلیمان ندوی کون تھے، کس کے شاگرد تھے؟ تو یہ شبلی نعمانی کے شاگرد تھے. تو باقی جو سیرت النبی کی 2 جلدیں بچ گئی تھیں وہ سلیمان ندوی جو کہ شاگرد تھے انہوں نے کمپلیٹ کی. ٹھیک ہے، تو 4 جلدوں میں ہے سیرت النبی. 2 جلدیں شبلی نعمانی نے کمپلیٹ کی اور 2 جلدیں ان کے شاگرد سلیمان ندوی نے کمپلیٹ کی. اور دوسری شبلی نعمانی کا ایک لاسٹ جو سب سے زیادہ پوچھی جاتی ہے، آپ کو بتایا بھی تھا، الفاروق کتاب، حضرت عمر فاروق کی بایوگرافی ہے. حضرت عمر فاروق کے بارے میں اس کے اندر بہت زیادہ چیزیں جو سی ہیں وہ کیا ہیں، وہ ڈیٹیل میں بتائی ہیں. ون آف مائی فیوریٹ بک ہے یہ الفاروق. تو الفاروق کے مصنف کا کیا نام ہے، کس نے لکھا ہے؟ تو الفاروق جو کتاب ہے وہ کس نے لکھی ہے؟ وہ شبلی نعمانی صاحب جون سے ہیں. وہ شبلی نعمانی صاحب جون سے ہیں، انہوں نے الفاروق جون سی ہے وہ کتاب لکھی ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے کیا ہے، یہ بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ. اس کے بعد جون سا ہے، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اب سمپل ایک 2 پرسنالٹیز ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ ایک تو انجمن حمایت اسلام 1884 کے اندر، انجمن حمایت اسلام. انجمن حمایت اسلام کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ خلیفہ حمید الدین نے لاہور کے اندر. یہ بس 1 لائنر ہیں، یہ آپ لوگوں نے اسی طرح یاد کرنے ہیں. خلیفہ حمید الدین نے کہاں رکھی تھی؟ لاہور کے اندر. ٹھیک ہے، یہ سوال پوچھے جاتے ہیں. تو یہ 1 لائنر ہیں، اردو میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں، انڈو پاک میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں. تو آپ نے اسی طرح یاد رکھنا ہے کہ 1884 کے اندر پوچھا جاتا ہے انجمن حمایت اسلام کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ خلیفہ حمید الدین نے رکھی تھی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد اسی طرح ایک جماعت ہے، جماعت علماء دیوبند. جماعت علماء دیوبند. ٹھیک ہے، دیوبند. تو دیوبند آپ کو پتا ہے دیوبند جون سا ہے، دیوبند ایک فرقہ بھی ہے. تو دیوبند کے فاؤنڈر کون ہے؟ ان کا نام ہے قاسم ننودوی. قاسم ننودوی. قاسم ننودوی صاحب نے دیوبند کی بنیاد رکھی تھی. کہاں رکھی تھی؟ سہارنپور ایک جگہ ہے، سہارنپور. کہاں رکھی تھی؟ سہارنپور. یہ سارے سوال پوچھے جاتے ہیں. سہارنپور میں ٹھیک ہے، ایک جگہ ہے سہارنپور کی. ٹھیک ہے، دیوبند یہ جگہ ہے، اس کا ایک شہر ہے سہارنپور. وہاں جون سے انہوں نے بنیاد رکھی تھی قاسم ننودوی صاحب نے دیوبند کی. ٹھیک ہو گیا، دیوبند کی. یہ بھی اراؤنڈ 1866 1865 کے اراؤنڈ جون سی ہے دیوبند جون سی ہے. یہ اس کی بنیاد رکھی گئی تھی قاسم ننودوی صاحب نے. تو یہ یو پی کے اندر جون سا ہے، سہارنپور جون سا ہے، وہاں جون سا ہے یہ دیوبند کی وہ رکھی گئی تھی. اس کے بعد ایک اور ہمارے پاس ہیں حسن علی افندی. حسن علی افندی صاحب جون سے ہیں، انہوں نے 1885 کے اندر جون سا ہے سندھ مدرسۃ الاسلام کی بنیاد رکھی تھی. انہوں نے کس کی بنیاد رکھی تھی؟ سندھ مدرسہ اسلام. سندھ مدرسۃ الاسلام. ٹھیک ہے، سندھ مدرسۃ الاسلام جون سا اس کی بنیاد رکھی تھی. اور جب پاکستان بنا تھا تو 1947 کے اندر یہ سندھ مدرسۃ الاسلام جون سا ہے یہ یونیورسٹی میں بن گیا تھا. 1947 میں یہ کیا ہے؟ یہ سندھ یونیورسٹی بن گئی تھی. یہ سندھ یونی بن گئی تھی. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. تو سندھ مدرسۃ الاسلام کے فاؤنڈر کون ہیں، ان کے بانی کون ہیں؟ ان کے جو فاؤنڈر ہیں، ان کے جو بانی ہیں، ان کا کیا نام ہے؟ ان کا نام ہے حسن علی افندی. ٹھیک ہے، حسن علی افندی صاحب نے کیا ہے؟ سندھ مدرسۃ الاسلام کی بنیاد رکھی ہے. تو یہ 1 لائنر ہے، یہ آپ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے. میں نے کہا کہ یہ سب 1 لائنر، کیونکہ یہ بورنگ 1 لائنر ہے، یہ آپ کو ایک ہی لیکچر کے اندر میں کمپلیٹ کروا دوں تاکہ اس میں پھر ساتھ ساتھ ہمیں یہ مسئلہ نہ ہو، ساتھ ساتھ ہم ریپیٹ کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، تو حسن علی افندی نے سندھ مدرسۃ الاسلام کی 1885 میں بنیاد رکھی اور 1947 کے اندر یہ کیا ہے؟ 1947 کے اندر یہ یونیورسٹی جون سی ہے وہ بن گئی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جون سا ہے، جیسے میں نے آپ کو ندوۃ العلماء کا پہلے بتایا تھا، ندوۃ العلماء کی بنیاد بھی کس نے رکھی تھی؟ یہ بھی ایک ادارہ تھا ندوۃ العلماء. وہ کیا ہے؟ وہ شبلی نعمانی نے جون سا ہے ندوۃ العلماء جون سا ہے اس کی بنیاد رکھی تھی. تو ندوۃ العلماء کی بنیاد شبلی نعمانی نے، اور حسن علی افندی نے مدرسۃ الاسلام، اور علماء جو دیوبند ہے یہ تو ایک فرقہ بھی ہے، تو اس کا جون سا ہے قاسم ننودوی صاحب، اور انجمن حمایت اسلام جون سے ہیں وہ خلیفہ حمید الدین. ٹھیک ہے جی. ندوۃ الاسلام کی بنیاد شبلی نعمانی نے رکھی تھی. ٹھیک ہے، شبلی نعمانی نے رکھی تھی. اس کے بعد جون سا ہے اگر ہم دیکھیں
تو ہمارے پاس جون سا ہے اور کیا ہے، مولانا محمد علی جوہر ہے. اچھا مولانا محمد علی جوہر کے پہلے جانے سے پہلے ایک اور دیکھیں، ایک فرائضی تحریک شروع ہوئی تھی. فرائضی تحریک. اب فرائضی تحریک میں کیا تھا کہ مسلمان جون سے ہیں وہ اپنے فرض کی طرف، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فرض جو چیزیں جون سی ہیں ان کے اوپر فرض کی ہیں، فرائض کی طرف واپس لانا ہے. وہ اس لحاظ سے شروع کی گئی تھی. جس انسان نے شروع کی تھی ان کا نام تھا حاجی شریعت اللہ. ان کا کیا نام تھا؟ حاجی شریعت اللہ. حاجی شریعت اللہ. ٹھیک ہے. تو انہوں نے دیکھا، وہ حج سے واپس آئے. ٹھیک ہے. وہ حج سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ بڑی ڈفرنٹ بدعات. ٹھیک ہے. بدعت کیا ہوتا ہے کہ جو اسلام کے اندر ایک نئی چیز کو داخل کر لینا، اسلام کے اندر ایک نئی چیز کو داخل کر لینا بدعت کہلاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مسلمان بدعات کے اندر بہت زیادہ جو ہیں وہ داخل ہو چکے ہیں. تو انہوں نے مسلمانوں کو فرائض کی طرف واپس لانے کے لیے ایک تحریک شروع کی، اس کا نام تھا فرائضی تحریک. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد یہ فرائضی تحریک کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ بنگال کے اندر شروع ہوئی. یہ بنگال سے شروع ہوئی، بنگال سے. ٹھیک ہے. حاجی شریعت اللہ کا بھی بنگال سے تعلق تھا. اور کب شروع ہوئی؟ 1828 کے اندر، 1828 کے اندر. اب اس کے اوپر میرے سے کوئی بحث نہ کرے، یہ بہت زیادہ اس کو میں نے دیکھا ہے. تو فائنل میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ 1828 جون سا ہے. یہ میں نے پی پی ایس سی کی بکس ڈفرنٹ ہر جگہ سے، کیونکہ 2-3 اس میں ویوز آتے ہیں، تو آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ 1828 کے اندر فرائضی تحریک شروع ہوئی تھی. کب شروع ہوئی تھی؟ 1828 بنگال سے شروع ہوئی تھی. حاجی شریعت اللہ نے اسے لیڈ کیا تھا اور یہ حج کر کے آئے تھے سعودی عربیہ سے. تو انہوں نے کہا لوگ جون سے ہیں وہ بدعت کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے بعد جون سا ہے انہوں نے یہ شروع کر دی تھی. پھر یہ تو جلدی چلے گئے تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی جلدی. پھر ان کے بیٹے تھے، اس کا نام تھا داؤد میاں. ان کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ ان کے بیٹے کا نام داؤد میاں. انہوں نے اس تحریک کو آگے بڑھایا تھا. ٹھیک ہے. داؤد میاں. داؤد میاں کون ہے؟ حاجی شریعت اللہ کے بیٹے. انہوں نے پھر اس تحریک کو کیا ہے لیڈ کیا تھا اور آگے جون سا ہے وہ لے کر گئے تھے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ نے جون سا ہے وہ یاد رکھنا ہے. اس کے بعد جون سا ہے، اس کے بعد اب ہم دیکھیں گے، اس کے بعد ہم کیا دیکھیں گے؟ مولانا محمد علی جوہر کو. اب ہم دیکھیں گے مولانا محمد علی جوہر کو. محمد علی جوہر. ٹھیک ہے. مولانا محمد علی جوہر. تو مولانا محمد علی جوہر صاحب جون سے ہیں، ان کی والدہ کا نام جون سا ہے، ان کو بی اما کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ ان کی والدہ کا نام ہے بی اما. اور ان کی بیگم کا کیا نام ہے؟ ان کی بیگم کا نام ہے امجدی بانو بیگم. امجدی بانو بیگم. ٹھیک ہے. امجدی بانو بیگم کیا ہے؟ ان کی بیوی ہیں. مولانا محمد علی جوہر کو رئیس الاحرار بھی کہا جاتا ہے. ان کا نام کیا ہے؟ رئیس الاحرار. ٹھیک ہے. کب پیدا ہوئے، کب ڈیتھ ہوئی، وہ ایئرز امپورٹنٹ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے لکھنے ہوں گے تو آپ گوگل سے یا اس کو انٹرنیٹ سے دیکھ کر لکھ سکتے ہو. میرے خیال کے مطابق اتنے امپورٹنٹ نہیں. تو رئیس الاحرار جون سا ان کو کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد جون سا ہے انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ایک تو ہم دیکھیں گے جب آل انڈیا مسلم لیگ کی جو کانسٹیٹیوشن تھی اس کو ڈرافٹ کیا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے. مسلم لیگ کی جو کانسٹیٹیوشن تھی اس کو کس نے ڈرافٹ کیا تھا؟ مولانا محمد علی جوہر صاحب نے انہوں نے کیا تھا. اس کے بعد 1911 کے اندر کلکتہ سے کامریڈ جون سا ہے انگلش کے اندر ایک اخبار جاری کیا گیا. کامریڈ کون سی لینگویج کے اندر؟ انگلش کے اندر. ٹھیک ہے. اس کے بعد 1912 کے اندر دلی سے جون سا ہے یہ آپ کا کامریڈ جون سا ہے یہ فرسٹ ٹائم پھر پبلش ہوا. ٹھیک ہے. یہ دونوں سوال جون سا ہے پوچھے جاتا ہے 1912. یہ کیا 1912 فرسٹ ٹائم. کامریڈ کیا ہے؟ انگلش اخبار ہے. یہ سوال پوچھا جاتا ہے کس نے پبلش کیا؟ محمد علی جوہر نے. سب سے پہلے کہاں سے پبلش ہوا؟ کلکتہ سے 1911 کے اندر. پھر 1912 کے اندر دلی سے پہلی دفعہ کب پبلش ہوا؟ 1912 کے اندر. ٹھیک ہے. دلی سے کب پہلی دفعہ پبلش ہوا؟ 1912 کے اندر. تو یہ دونوں ڈیٹس یاد رکھنی ہے. پھر 1913 کے اندر ہمدرد اخبار آیا. ہمدرد اخبار یہ بھی کہاں سے آیا؟ یہ بھی دلی سے آیا. ٹھیک ہے. یہ بھی دلی سے آیا. تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے. تو یہ 3 آپ نے ایئر یاد رکھنے ہیں کہ 1911 کے اندر انگلش اخبار تھا کامریڈ جو کہ کلکتہ سے سٹارٹ ہوا. پھر 1912 سے جون سا ہے وہ دلی سے پہلی دفعہ شائع ہوا. اور 1913 سے دلی سے ہی ہمدرد اخبار جون سا ہے وہ شائع ہوا. اور ان تینوں کے جون سے ہیں ان کو شائع کرنے والے کون تھے؟ مولانا محمد علی جوہر. کون تھے؟ مولانا محمد علی جوہر جون سے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد جون سا ہے یہ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے دوران، بلکہ یہ میں بس بول دیتا ہوں
کہ جو سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جب ہم پڑھیں گے پھر بتا بھی دوں گا، ریپیٹ ہو جائے گا کہ سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے دوران جو کہ 1931 کے اندر ہو رہی تھی اس کے دوران ان کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے، سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اندر، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، ڈائیڈ. اور یہ واحد وہ ہیں جن کو الاقصی مسجد کے اندر بریڈ کیا گیا ہے. یہ کہاں دفن ہے؟ یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے. بریڈ ان الاقصی، الاقصی ماسک، یروشلم. ٹھیک ہے، فلسطین. اب 2-3 سوال پوچھے جاتے ہیں، الاقصی مسجد کے اندر کون دفن ہے، یروشلم کے اندر کون دفن ہے، اور فلسطین کے اندر کون سے ایسے رہنما ہیں جو دفن ہیں. تو مولانا محمد علی جوہر جون سے ہیں، یہ کیا ہیں، یہ جون سے ہیں، یہ آپ کے مولانا محمد علی جوہر، یہ الاقصی مسجد کے اندر یا یروشلم کے اندر، یا تیسرا میں نے کیا بتایا، فلسطین کے اندر جون سے ہیں، یہ دفن ہے. ان کی وصیت تھی کہ مجھے وہاں دفن کیا جائے. اور ان کی ڈیتھ کہاں ہوئی تھی اگر پوچھا جائے تو یہ فوت ہوئے تھے لندن کے اندر. ٹھیک ہے، لندن کے اندر ہم دیکھیں گے سیکنڈ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو رہی تھی تو لندن کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. لیکن جب جو ان کو بریڈ کیا گیا، جو جہاں ان کو دفنایا گیا، تو وہ کہاں دفنایا گیا، وہ ان کو دفنایا گیا، وہ ان کو کہاں دفنایا گیا، وہ ان کو دفنایا گیا مسجد اقصی یا فلسطین کے اندر. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک مجھے بتاؤ کہ مسئلہ مسائل ہو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ہمارے پاس 2 لیڈرز رہ گئے امپورٹنٹ. باقی تو جو چھوٹے چھوٹے کچھ اور ہوں گے نا وہ پھر میں آپ لوگوں کو کروا دوں گا، وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. باقی اب زیادہ تر جو سوال ہم سے پوچھے جائیں گے وہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے حوالے سے پوچھے جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ ہمارے کس سے پوچھے جائیں گے، علامہ اقبال سے یا قائد اعظم کے حوالے سے پوچھے جائیں گے. تو علامہ اقبال کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور پھر تھوڑا سا بیچ میں 5-10 منٹ کا بریک لے کے قائد اعظم کو بھی دیکھ لیں گے. اب بس 10-15 منٹ کا کام ہے، زیادہ نہیں. اچھا جی، علامہ اقبال کی بات کریں تو علامہ اقبال، علامہ اقبال یہ وہ ہیں اصل میں نا، ان کے حوالے سے سوال جو سے پوچھے جاتے ہیں ڈفرینٹ. تو میری کوشش یہ تھی، جیسے میں آپ کو بیچ میں پھر اب میں جیسے پڑھا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ جی مسلم لیگ بنی، تو مسلم لیگ بنی وہاں یہاں علامہ اقبال آئے ہیں، تو علامہ اقبال آئے ہیں تو میں اب آپ کو بیچ میں بتاتا کہ اچھا یار علامہ اقبال آئے ہیں. تو اب جو ان سا ہے وہ بیچ میں وہ فلو ٹوٹ جاتا ہے کہ ہم ایک سیاست پڑھ رہے ہیں، بیچ میں علامہ اقبال کی بایوگرافی ان کے حوالے سے چیزیں ڈسکشن شروع ہو جائیں تو وہ جو سا ہے نا پھر مسئلہ آ جاتا ہے. تو اس لیے میں نے جو سا کیا کہا کہ اس کو ذرا ہم علیحدہ ایک ٹاپک لیکچر کے اندر دیکھ لیں گے تاکہ آپ لوگوں کو پاس بھی ایک جو امپورٹنٹ یہ اردو میں بھی بہت زیادہ کام آئے گا لیکچر، اور انڈو پاک میں بھی، تو یہ ایک اکٹھے ہی آپ کے پاس یہ چیزیں آ جائیں. اچھا جی، اب ہم اگر دیکھیں تو علامہ اقبال جون سے ہیں سیالکوٹ سے ان کا تعلق تھا. ٹھیک ہے، ان کا تعلق کیا تھا، سیالکوٹ. 9 نومبر 1877 کے اندر سیالکوٹ کے اندر ان کی پیدائش ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس کے بعد 21 اپریل 1938 کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور دفن کہاں ہے، بادشاہی مسجد کے اندر، بادشاہی ماسک لاہور کے اندر جون سا ہے یہ کیا ہے، مدفون ہے، دفن ہے. بادشاہی مسجد لاہور کے اندر جون سے ہے یہ دفن ہے. بادشاہی مسجد لاہور کے اندر جون سے ہے علامہ اقبال جون سے ہے وہ کیا ہے، دفن ہے. اور 21 اپریل 1938 کو ان کی ڈیتھ ہوئی. اچھا جی، اس کے بعد جون سا ہے، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو والد کا نام نور محمد، والد کا نام نور محمد، والدہ کا نام امام بی بی، امام بی بی، امام بی بی. اچھا، ایک ان کا اور نام پوچھا جاتا ہے استاد، استاد. ان کے استاد کا نام تھا میر حسن، میر حسن، میر حسن. ان کو شمس العلماء بھی کہا جاتا ہے، شمس العلماء بھی انہی کو کہا جاتا ہے، میر حسن کو. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ جو ان کو سر کا خطاب ملا تھا نا، ابھی میں بتاؤں گا، تو جب سر کا خطاب ملا تھا تو انہوں نے اپنے استاد کو دے دیا تھا. ٹھیک ہے، شمس العلماء، تو یہ ان کے استاد کا نام پوچھا جاتا ہے. اور ایک جو پوئٹ ہیں رومی، ٹھیک ہے، جن کا مزار جون سا ہے پونیا کے اندر، ترکی کے اندر ہے، تو رومی صاحب کو یہ اپنا استاد مانتے تھے روحانی. علامہ اقبال جون سے ہیں، رومی صاحب کو، مولانا رومی کو، ان کو بھی اپنا روحانی استاد مانتے تھے. اور ایک استاد میر حسن تھے ان کے. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد جون سا ہے یہ بادشاہی مسجد کے اندر دفن ہے. اور علامہ اقبال جون سے ہیں، علامہ اقبال نے جون سا ہے جرمنی سے میونخ
म्यूनिख यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी की थी। इन्होंने पीएचडी कहाँ से की थी? पीएचडी कहाँ से की थी? म्यूनिख यूनिवर्सिटी जनवरी कह रहा हूँ, जर्मनी से की थी इन्होंने। और किस फील्ड के अंदर की थी? रिलीजियस डेवलपमेंट एंड मेटाफिजिक्स। रिलीजियस डेवलपमेंट, मैं लिख देता हूँ, रिलीजियस डेवलपमेंट एंड मेटाफिजिक्स इन पर्शिया, ये इनका टॉपिक का नाम था, ठीक है, इन पर्शिया, ठीक है, फारिस, PERSIA, पर्शिया। इस सब्जेक्ट के अंदर इन्होंने जर्मनी की यूनिवर्सिटी से जो सी पीएचडी की थी, ठीक हो गया। और काफी अरसा तक जो सा है ये लंदन, यूरोप, बाहर के मुल्क में रहे हैं, ठीक है। इनके बारे में एक सवाल भी पूछा जाता है। वैसे तो ये 1905 से लेकर 1908 तक जो सा है लंदन के अंदर रहे, 1905 से 1908 तक। और 1908 में जब ये वापस आए, 1908 के अंदर जब जो सा है ये वापस आए हैं, 1908 के अंदर इन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन की। 1908 के अंदर इन्होंने ज्वाइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन्होंने कब? 1908 के अंदर जो सी है वो ज्वाइन की। और उसके बाद 1926 के अंदर जो सा है 1926 के अंदर 1926 के अंदर ये सवाल बहुत दफा पूछा जाता है। 1926 के अंदर ये पंजाब की तरफ से मेंबर बने, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल के ये मेंबर कब बने? पंजाब से बने, 1926 के अंदर ये बने। तो ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अल्लामा इकबाल जो से हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर कब बने? 1926 के अंदर जो से हैं ये बने थे, ठीक हो गया। उसके बाद जो सा है इन्होंने 1922 के अंदर इनको सर का खिताब दिया गया। 1922 को इनको सर का खिताब दिया गया, ठीक है, अनाउंस किया गया। दिया गया का क्या मतलब? अनाउंस किया गया इनके लिए, ठीक हो गया। और उसके बाद 1923 के अंदर इन्होंने वो रिसीव किया, रिसीव्ड, ठीक है। ये दो सवाल याद रखने हैं कि अनाउंस कब किया गया इनके लिए? 1922 के अंदर सर का खिताब अनाउंस किया गया। और इन्होंने जो रिसीव किया लाहौर के अंदर इन्होंने रिसीव किया था, लाहौर के अंदर, ठीक है। 1923 के अंदर जो सा है 1923 के अंदर इनको सर का खिताब जो सा इन्होंने रिसीव किया। और उसके बाद 1930 का ये हम पढ़ेंगे भी, 1930 का मुस्लिम लीग का 31वां इजलास हो रहा था, ठीक हो गया। क्या कहते हैं, सॉरी 31वां करा, 21वां जो सा है वो इजलास हो रहा था। खुतबा इलाहाबाद दिया 1930 के अंदर। ये बस सिर्फ लिख लो, फिर बाद में भी देख लेंगे। खुतबा इलाहाबाद, ठीक है, खुतबा, इसको इलाहाबाद इस तरह लिखते हैं या दूसरी तरह लिख देते हैं, इलाहाबाद, ठीक है। खुतबा इलाहाबाद दिया 1930 के अंदर इन्होंने, ठीक है। तो ये इनके हवाले से कुछ चीजें थी जो 4-5 आपसे पूछी जा सकती हैं कि मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर कब बने, बहुत इंपॉर्टेंट, सर का खिताब रिसीव कब किया, और 1930 में खुतबा इलाहाबाद दिए। जब खुतबा इलाहाबाद देखेंगे तो वहां भी हम इसको देख लेंगे, ठीक हो गया। अब इनके हवाले से जो उर्दू में सवाल पूछे जाते हैं और वैसे भी वो हम देख लेते हैं, वो क्या क्या पूछे जाते हैं। वो एक तो इनकी सबसे पहली नसरी किताब, ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, पहली नसरी किताब, ठीक है, नसर की किताब। वैसे तो शायरी भी की लेकिन इन्होंने नसरी किताब लिखी 1915 के अंदर, क्या कहते हैं सर, सॉरी, हाँ, पहली इनकी जो नसरी किताब थी उसका नाम था इल्मुल इक्तसाद, इल्मुल इक्तसाद। इल्मुल इक्तसाद जो सी है वो इनकी पहली नसरी किताब थी, ठीक हो गया। ये थी पहली नसरी किताब। इसके अंदर इल्म, क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स के बारे में बात की गई थी। वैसे अगर ओवरऑल इनकी देखें तो इनकी पहली बुक थी असरार खुदी। 1915 के अंदर इन्होंने असरार खुदी लिखी, असरार खुदी, ठीक है, असरार खुदी लिखी। और ये इनकी फारसी के अंदर पहली बुक थी। ये पर्शियन थी, फारसी, और पहली किताब थी ये इनकी। ओवरऑल पहली किताब क्या थी? पहली किताब, ठीक है, वो क्या थी? असरारी खुदी, असरार खुदी। ये आपकी पोइट्री की इनकी किताब थी, ठीक है। ये क्या थी? पहली किताब थी इनकी, फारसी की शायरी की किताब थी, असरार खुदी, 1915 के अंदर लिखी गई। और एक होता है दिबाचा, जिसे क्या कहते हैं? प्रीफेज, प्रीफेज प्रोफेसर निकलसन ने लिखा था, प्रोफेसर निकलसन,
प्रोफेसर निकलसन ने क्या लिखा था? प्रीफेस। प्रीफेस, प्रीफेस को क्या कहते हैं उर्दू में? दिबाचा। ठीक है, एक आगे एक और भी दिबाचा आएगा, ये दोनों सवाल उर्दू में पूछे जाते हैं। तो असरार खुदी जो कि फारसी के अंदर पहली किताब थी, जो से 1915 के अंदर शाये हुई, जो कि कब हुई? 1915 के अंदर शाये हुई। उसका दिबाचा या प्रीफेस किसने लिखा था? प्रोफेसर निकलसन ने लिखा था। किसने लिखा था? प्रोफेसर निकलसन जोन्स हैं, उन्होंने लिखा था 1915 के अंदर। अब शायरी की पहली किताब क्या है 1915 के अंदर? असरार खुदी। और नसरी किताब पहली कौन सी है? इल्मुल इक्तसाद। इल्मुल इक्तसाद जोन सी है वो। उसके बाद जोन सा है, इन्होंने एक किताब लिखी, उर्दू बुक, फर्स्ट उर्दू बुक, फर्स्ट उर्दू बुक, फर्स्ट उर्दू बुक, फर्स्ट उर्दू बुक इन्होंने लिखी है 1924 के अंदर, 1924 के अंदर, 1924 के अंदर इन्होंने उर्दू बुक लिखी है। और उसका क्या नाम है? उसका नाम है बांगे दरा। उसका क्या नाम है? बांगे दरा। बांगे दरा। और बांगे दरा जोन सा है, बांगे दरा का जो प्रीफेस है या दिबाचा है, प्रीफेस या दिबाचा, दिबाचा, ठीक है, दिबाचा लिख देता हूं, दिबाचा, ठीक है, दिबाचा। वो किसने लिखा है? अब्दुल कादर ने। अब्दुल कादर, ये भी पूछा जाता है सवाल, ठीक है, अब्दुल कादर ने। शेख अब्दुल, एक है शेख अब्दुल कादर जिलानी, वो और हैं, ये शेख अब्दुल कादर और हैं, ठीक है। तो इसका बांगे दरा का प्रीफेज या दिबाचा किसने लिखा है? शेख अब्दुल कादर ने इसका दिबाचा लिखा है। और ये सवाल पूछा जाता है 1924 के अंदर, पहली उर्दू किताब। तो पहली उर्दू किताब कौन सी है? बांगे दरा। पहली उर्दू किताब कब लिखी है? 1924 के अंदर। दिबाचा किसने लिखा है? शेख अब्दुल कादर ने जो है वो लिखा है। फिर 1927 के अंदर, 1927 के अंदर प्यामे मशरिक लिखी जाती है। प्यामे मशरिक, प्यामे मशरिक 1927 के अंदर लिखी जाती है, ठीक हो गया। और प्यामे मशरिक किसके लिए लिखी गई थी? ये सवाल पूछा जाता है। ये अमीर अमानुल्लाह के लिए लिखा गई थी। ये किसके लिए लिखी गई थी? अमीर अमानुल्लाह के लिए लिखी गई थी। अमानुल्लाह, अमीर अमानुल्लाह के लिए। अब अमीर अमानुल्लाह कौन था? अमीर अमानुल्लाह जौन सा है, ये अफगानिस्तान का अमीर था, उनका सरबराह था, ठीक हो गया। ये क्या था? ये सरबराह था। 1921 के अंदर जौन सा है, 1900, मैं लिख देता हूं, 1921 के अंदर अफगानिस्तान ने इंडिपेंडेंस हासिल की। इंडिपेंडेंस किससे? ब्रिटिश से। 1921 में उन्होंने बरतानिया से वो हासिल कर ली इंडिपेंडेंस। तो उसका जो अमीर था, उसका जो बादशाह था, उसका नाम था अमीर अमानुल्लाह, ठीक है। तो ये सवाल पूछा जाता है कि प्यामे मशरिक किसको डेडिकेट की थी, किसके लिए लिखी गई थी? तो जब उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल की तो अल्लामा इकबाल ने फिर उसकी कसीदा गोई की, उसके बारे में एक नज़म लिखी, और वो क्या थी? वो प्यामे मशरिक। तो 1927 के अंदर ये लिखी गई, और 1927 के अंदर ही बाले जिब्रील भी लिखी गई। 1927 के अंदर ही, लिख लीजिएगा, बाले जिब्रील, बाले जिब्रील, बाले जिब्रील जो सा है, जिब्रील भी 1927 के अंदर ही लिखा गया। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, ये लफ्ज जिब्रील है, जिब्राइल नहीं है। बोलने में हम क्या लिख देते हैं, क्योंकि मीकाईल है, जैसे इस्माइल है, और उसके बाद इसराफील है, इजराइल है, तो हम उसी वजन के ऊपर आने के लिए क्या लिख देते हैं? जिब्राइल लिख देते हैं। तो याद रखिएगा, ये कभी आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू के अंदर, ऐसे ही आपका सेंस चेक करने के लिए कि इसको इल्म है कि नहीं। तो जिब्राइल नहीं है वर्ड, जिब्रील है, ठीक है, जिब्रील अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो बाले जिब्रील जौन सी है, ये लिखी इन्होंने। उसके बाद जौन से इनकी एक किताब 1932 के अंदर, 1932 के अंदर जवेद नामा आई इनकी, जवेद नामा, ठीक है, जवेद नामा आई इनकी। और उसके बाद जौन सा है, उसके बाद इनकी एक वाहिद किताब जो हमने याद रखनी है लास्ट, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। 1938 के अंदर पूछा जाता है एक किताब, उसका नाम है अरमगान हिजाज। अरमगान हिजाज, अरमगान हिजाज इनकी वाहिद किताब है, जो कि 1938 में इनकी वफात के बाद शाया हुई, फारसी के अंदर भी और उर्दू के अंदर भी। दोबारा बता देता हूं कि अरमगान हिजाज अल्लामा इकबाल की वाहिद वो किताब है जो कि 1938 के अंदर उनकी वफात के बाद जौन सी है वो क्या है, वो शाया हुई है, ठीक है। 1938 के बाद अल्लामा इकबाल की वफात के बाद वाहिद किताब जो कि शाया हुई है वो क्या है? वो अरमगान हिजाज है। फारसी के अंदर भी है, उर्दू के अंदर भी है। और ये दोनों सवाल जौन से हैं, ये दोनों सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। फारसी के अंदर भी है और क्या है, ये उर्दू के अंदर भी है। और ये दोनों सवाल जौन से हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया? जी जी, अरमगान हिजाज है। 38, 35 नहीं है, ये 38 है, 1938।
جی قائد اعظم رہ گئے صرف، بس ہو گئی ہے، ہاں کرو یار. نہیں وہ قاسم نانوتوی صاحب جون سے ہیں، انہوں نے دیوبند جون سی ہیں اس کی بنیاد رکھی. نہیں وہ اور ہیں، چلو ان کے بارے میں بھی لکھ لو. دیکھو وہ ہے عطا اللہ شاہ بخاری صاحب. اچھا دو تین چیزیں چلو لکھ لو، یاد رہیں گی. چلو مجلس، چلو علامہ قائد اعظم نہیں کرواتا یہ کر لو. مجلس احرار، مجلس احرار ایک جماعت تھی پنجاب کی، ٹھیک ہے. 1929 کے اندر یہ بنی، 1929 کے اندر بنی، اور اس کے جو فاؤنڈر تھے اس کا نام تھا عطا اللہ شاہ بخاری. عطا اللہ شاہ بخاری، ٹھیک ہے. چلو قائد اعظم ہم بعد میں کر لیں گے. یہ کر لو دو تین جماعتیں ہیں امپورٹنٹ، ٹھیک ہے. جیسے مسلم لیگ کی بنیاد جیسے رکھی گئی، ٹھیک ہے، اس کا ہم دیکھیں گے. ہیومے نے اس کی بنیاد رکھی، کانگریس کی وہ ہم دیکھ چکے ہیں. تو اسی طرح کچھ جماعتیں ہیں، یونینسٹ پارٹی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس خاکسار تحریک ہے. تو یہ دو تین ہیں، تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے تاکہ آپ کو بس فاؤنڈرز کے نام، کیونکہ یہ رینڈم ہے تو آپ نے یہ بھی ون لائنر سمجھ کے آپ نے یاد کر لیں ان کو، ٹھیک ہے. مجلس احرار جون سی ہے یہ پنجاب کی جماعت تھی 1929 کے اندر، اور اس کے فاؤنڈر کون ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری صاحب، ٹھیک ہے، بہت بڑے عالم ہیں. تو عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے مجلس احرار کی بنیاد رکھی. پھر ایک خاکسار موومنٹ آئی، پھر ایک آئی خاک سار تحریک. یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ خاک سار تحریک کے بانی کون ہے؟ تو یہ بھی پنجاب کی موومنٹ تھی خاک سار. تو علامہ عنایت اللہ مشرقی، علامہ عنایت اللہ، عنایت اللہ مشرقی، علامہ عنایت اللہ مشرقی صاحب، ٹھیک ہے. علامہ عنایت اللہ مشرقی صاحب اس کے فاؤنڈر تھے. تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، خاکسار تحریک، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ایک پارٹی تھی، اس کا نام تھا یونینسٹ پارٹی. اب ایک اور پارٹی کون سی آئی؟ یونینسٹ پارٹی، یہ بھی پنجاب کی پارٹی تھی. یونینسٹ پارٹی جون سی ہے پنجاب کی پارٹی، 1923 کے اندر یہ بنی، 1923 کے اندر یہ بنی. اور یہ اس کے جو فاؤنڈر تھے اس کا کیا نام تھا؟ سکندر حیات ٹیوانا، سکندر حیات ٹیوانا، ٹھیک ہے، ٹیوانا صاحب. اس کے پھر ان کے بھائی تھے خضر حیات ٹیوانا، وہ بعد میں جب پاکستان بنا تو تب وہ تھے وزیر اعلیٰ پنجاب کے بنے، ٹھیک ہے. یہ سکندر حیات ٹیوانا کا تعلق کہاں سے تھا؟ اور یہ سی ایم آف پنجاب بھی تھے پاکستان بننے سے پہلے، سی ایم آف پنجاب رہے ہیں یہ، ٹھیک ہے. جب 1937 وغیرہ کے الیکشن آئیں گے تو بتاؤں گا کہ کون جیتا تھا. تو 1937 کے جب الیکشنز وغیرہ تھے اس کے اندر یہ سکندر حیات ٹیوانا صاحب جون سے ہیں، یہ چیف منسٹر آف پنجاب رہے ہیں. اور ان کا تعلق کہاں سے تھا؟ ان کا یونینسٹ پارٹی سے تعلق تھا اور اس کے فاؤنڈر تھے، ٹھیک ہے، سکندر حیات ٹیوانا صاحب جون سے ہیں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، سکندر حیات ٹیوانا صاحب. تو سکندر حیات ٹیوانا صاحب نے کیا بنائی؟ یونینسٹ پارٹی بنائی. پھر اس کے بعد جون سا ہے آپ کی دو پارٹیز، بس یہ دو پارٹیز، ایک بنگال کی پارٹی ہے اور ایک آپ کی کے پی کی پارٹی ہے. اس کے بعد بس ختم. ایک آپ کی تھی اس کا نام ہے کرشی راجک پارٹی، ٹھیک ہے. اس کا نام کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے، ایک سیکنڈ، کرشی راجک پارٹی. یہ پوچھ لیں یہ پارٹی کہاں سے تھی، تو اس کا تعلق تھا بنگال سے. اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ کرشی راجک پارٹی، ٹھیک ہے. اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ بنگال سے تھا. اور اے کے فضل حق اس کے فاؤنڈر تھے، اے کے فضل حق، جن کو شیر بنگال بھی کہا جاتا ہے. اے کے فضل حق، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو شیر بنگال، ان کو شیر بنگال جون سا ہے کہا جاتا ہے، اے کے فضل حق. تو اے کے فضل حق نے کرشک راجک پارٹی جون سی ہے، اس کا تعلق کہاں سے تھا؟ بنگال سے تھا. اور اس کے فاؤنڈر کون سے تھے؟ اس کے فاؤنڈر تھے اے کے فضل حق. ان کے کون سے فاؤنڈر تھے؟ اے کے فضل حق. اور ایک لاسٹ پارٹی وہ ہے خدائی خدمت گار، خدائی خدمت گار. یہ آپ کا جو صوبہ سرحد تھا اس زمانے میں، یا جس کو آج کل ہم کے پی کہتے ہیں، تو وہاں سے اس کا تعلق تھا خدائی خدمت گار کا، ٹھیک ہے. اور اس کے فاؤنڈر کون تھے؟ عبد الغفار خان. اس کے فاؤنڈر کون تھے؟ عبد الغفار خان. کے پی سے ان کا تعلق تھا، جس کو پہلے زمانے میں NWFP یا سرحد کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے. عبد الغفار خان، ٹھیک ہے، عبد الغفار خان، عبد الغفار خان. عبد الغفار خان نے اس کو بنائی تھی. اور ان کے ایک بھائی تھے، ان کا نام تھا عبد الجبار خان. عبد الجبار خان جن کو خان صاحب بھی کہا جاتا تھا، اور انہی میں ہی آگے انہی کو میرے خیال میں آگے باچا خان بھی کہا جاتا تھا. تو آپ نے بس یہ یاد رکھنا ہے کہ خدائی خدمت گار پارٹی جون سی ہے، اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ NWFP
پرانے زمانے میں اگر ہم کہیں تو ماڈرن ڈے میں کہیں تو کے پی سے تعلق ہے، اور دوسرا یہ اس کا تعلق، اور اس کا فاؤنڈر کون ہے؟ عبد الغفار خان. اس کا تعلق جو اس کا فاؤنڈر کون ہے؟ اس کا فاؤنڈر جو ہے اس کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے عبد الغفار خان. جی جی، یہ جو ابھی آپ کا اسفند یار ولی خان، ایمل ولی خان، یہ سارے جون سے ہیں، یہ وہی بالکل آپ کی یہ وہی خدائی خدمت گارڈ. ان کو ریڈ شرٹس بھی کہا جاتا تھا، ان کو ریڈ شرٹس. یہ پوچھ لیں کہ ریڈ شرٹس کی پارٹی، بلکہ یہ سوال پوچھا گیا ہے، یہ امپورٹنٹ لکھ لیں کہ ریڈ شرٹس جون سے ہیں یہ کون سے صوبے کے اندر تھے؟ تو ریڈ شرٹس جون سے ہیں یہ NWFP یا صوبہ سرحد جون سا ہے، صوبہ سرحد کے اندر ریڈ شرٹس. یہ خدائی خدمت گار کو ہی ریڈ شرٹس بھی کہا جاتا تھا ان کو بھی. تو یہ بھی آپ لوگوں نے ساتھ لکھ رہے ہیں، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سمپل ون لائنر تھے، کیونکہ اس میں کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو نوٹس میں بھی مل جاتے ہیں زیادہ ڈفرینٹ جگہوں پر. اس میں اور بھی چیزیں آپ اپنی ایڈ کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اس میں آپ کیا کر سکتے ہو؟ ڈفرینٹ اپنی چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہو. یار میں نے کل وہ تیزی میں لکھ دیا نا. ہاں کیا تھا؟ یہ ہے کرشک. کرشک کیا کہتے ہیں اس کو؟ پراجا پارٹی. پراجا پراجا پارٹی. کرشک پراجا پارٹی. ٹھیک ہے، کرشک پراجا پارٹی یہ تھے. ٹھیک ہے، امپورٹنٹ نہیں ہے، لکھ لو. 1929 کے اندر بنائی تھی انہوں نے کرشک پراجا پارٹی. کرشک یا اسے کیا کہتے ہیں؟ سرامک پارٹی بھی کہتے ہیں. مطلب وہ مطلب اسی طرح کا کرشک سے آپ یاد رکھ لیں. آگے اور بھی آئے گا، پراجا پارٹی بھی آئے گا، سمرتک پارٹی، اس طرح کے نام بھی آئیں گے. ٹھیک ہے، لیکن آپ بس یہ رکھ لیں، کرشک سے یاد رکھ لیں کہ بنگال کی پارٹی تھی، 1929 میں بنی تھی، اور ایک فضل الحق نے، ایک فضل حق جن کو شیر بنگال کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ پارٹی جون سی ہے یہ بنائی. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے یہ پارٹی جون سی ہے وہ بنائی. اور کوئی سوال پوچھو، اور کوئی سوال ہے؟ پوچھو پوچھو. قائد چلے میں کروا دوں گا، بس اب قائد اب آپ لوگ کہو تو ابھی کروا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اوکے جی، اوکے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے.